عمران خان نے جو آج بیان جاری کیا ہے کہ جی جو چلے گئے پارٹی کو چھوڑ کے ان کو واپس نہیں لیا جائے گا، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے وہ بیان دے چکے ہیں ہم واپس لے لیں گے، اس سے پہلے کہا تھا کہ نہیں لیں گے، آج کہہ دیا ہے کہ نہیں لیں گے۔ اس وقت نا بڑی کنفیوژن چل رہی ہے۔ عمران خان اس وقت اس کو ادھر سے بھی بات سننے کو مل رہی ہے، ادھر سے بھی مل رہی ہے، اور اتنی زیادہ ڈویژن ہے پارٹی میں کہ وہ بر وقت صحیح فیصلہ بعض اوقات نہیں لے پاتے، کہ جو علی امین گنڈا پورا ہیں وہ عمران خان کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ اپنی بہن کو بھی سیاست میں عمل دخل سے روک سکتے ہیں اور روک ہی دیا انہوں نے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ وہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے عمران خان کے ذہن میں، اور ان کو پوری انفارمیشن نہیں مل رہی ہے جس طرح سے پہلے انفارمیشن ملتی تھی۔ اب جو کوئی بات کر کے پیشی کے موقع پہ ایک ملاقات ہوتی ہے، وہ سب کے سامنے ہوتی ہے، تھوڑا وہ کان میں جا کے سرگوشی کر لیتا ہوگا، اب وہ جو تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں وہ کوئی ایک اپنے کو مائنڈ میک اپ کرتے ہیں ایکسٹیمپور، اور وہ بیان دے دیتے ہیں۔ اب اسی سے لنک کرتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان کل دے دیا، ان کے حوالے سے اور باقی ججز کے حوالے سے۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے اس بیان۔ وہ بیان یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہی جائیں گے ہمارے 4 حلقے کھلیں گے، اور اس کے بعد جناب پھر دیکھیے گا ان کا دھڑن دختہ ہو جائے گا ان حکومت والوں کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو چیف جسٹس ہے وہ ہمارا ہے، یا وہ پورے جج ہمارے ہیں۔ کل جو وزیر قانون ہے انہوں نے بڑا ایک معنی خیز بیان دے دیا کہ دیکھیں قانون سازی تو ہم نہیں کر رہے، آئین سازی کوئی ایسی ہے نہیں، ہم کوئی یہ بھی نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ جو پرائیویٹ ممبر بل ہوتا ہے وہ حکومت کا تھوڑا ہوتا ہے۔ اس سے معاملات کو اپنے لائن میں لانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ کہ ایک عدالت کے کارروائی کے دوران ایک بیان آیا تھا کہ ہم ریت میں منہ دے کے نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ جو ایک لوگ ہیں جو اس طرح کے، ان کی وجہ سے ہی تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک نیا بیان جاری کر دیا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ کے گئے تھے ان کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ بیان کیوں جاری کیا ہے؟ عمران خان کو کیا ایسی مجبوری آن پڑی؟ اور مشال یوسف زئی ایک کریکٹر ہیں جن کو کے پی کا فرا گوگی کہا جاتا ہے، کے پی کی فرا گوگی، تو وہ بڑی ان ہو گئی ہے اگین، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تیسرا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ تو اکتوبر میں جا رہے ہیں، اور اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن تو ہو گیا تھا 3 مہینے پہلے، اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ان 3 ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں مشال یوسف زئی پر۔ مشال یوسف زئی اچانک ایک پی ٹی آئی میں ایک ہائی لائٹ ہونے والا کردار ہے، اور بھی بہت سے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے۔ خوبرو ہیں، پڑھی لکھی ہیں، پریزنٹیبل ہیں، بڑی اچھی گفتگو بھی کر لیتی ہیں، اور بڑی دیر تک وہ اپنے آپ کو بشرا بی بی کی ترجمان کہتی رہیں۔ پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا، لیکن وہ کہتی تھی، کلیم بھی کرتی تھی، اور اس کی کبھی تردید بھی نہیں آئی۔ تو ان کی جو کنٹروورسی سب سے پہلے بنی وہ یہ تھی کہ وہ کے پی گورنمنٹ میں ایک مشیر کی حیثیت سے ان کو کوئی عہدہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے لیے ایک نئی گاڑی اور کچھ اور چیزیں جو ہیں نا وہ ان کا آرڈر ہوا۔ تو صوبے کے ملک کے اوورال جو صورتحال ہے اس دوران اس پہ بڑا سوشل میڈیا پہ بڑی کھپ پڑ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی، تو اس پہ ان کی خاصی کھچائی بھی ہوئی، اور وہ پھر سارے پرکس جو ہیں نا وہ واپس ان سے لیے گئے۔ تو اس کے بعد پھر ان کی ایک اور کنٹروورسی بھی سامنے آ گئی جو کہ پارٹی معاملات کے حوالے سے تھی، اور پھر یہ کہ کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب ان کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا تھا یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، لوگوں کو بہت کم پتہ ہے۔ مطلب لوگ تو یہی کہتے ہیں جو میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کو کے پی کی، یعنی کہ خیبر پختونخوا کی
فرا گوگی کہا جاتا ہے. تو فرا گوگی کا کردار تو آپ کو پتہ کیا تھا. یہ بھی ہوگا، میں اس کو ویریفائی نہیں کر رہا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ عاطف خان اور شہرام تراکئی اور ان کا جو گروپ تھا، جو شکیل خان ایک منسٹر جن کو ہٹایا گنڈا پور نے اپنے کیبنٹ سے نکالا اور ان پہ کرپشن کا الزام لگایا، تو اس کی حمایت میں ظاہر عاطف خان اور شہرام تراکئی آ گئے اور جنید اکبر آ گئے. تو یہ جو گروپ ہے، یہ جب انڈر گراؤنڈ ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں پردے کے پیچھے، انڈر گراؤنڈ تو نہیں، پردے کے پیچھے لوگوں کو نہیں پتہ تھا، تو اس کی اطلاع سب سے پہلے جو اس گروپ کی جو مخبر تھی، خبر دینے والی تھی، وہ تھی مشال یوسفزئی. عمران خان کو اس نے جا کے اس کی اطلاع دی. اچھا، اب جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں اور شکیل خان کے جو منسٹر تھے ان کو ہٹائے جانے پہ بہت بڑی ایک ڈویژن بن گئی، اور ڈویژن تو تھی وہ سامنے آ گئی، اور گنڈا پور جو ہیں وہ مشکل میں آ گئے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان علی امین گنڈا پور کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں دیکھ سکتے. تو اس معاملے پہ کہ یہ دیکھیں، یہ ایک غلط خبر آئی اور غلط خبر دی، اور مشال یوسفزئی پہ ایک غصہ نکال دیا گیا، اور اس کے لیے ایک آرڈر جاری ہو گیا. ظاہر ہے کہ عمران خان کا آرڈر تو آفیشیل نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو نکال دیں. تو علی امین گنڈا پور نے اس کو پارٹی سے ایڈوائزری سے فارغ کرنے کا کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، وہ گورنر کے پاس پڑا، وہ سائن نہیں کر رہے، لیکن ابھی تک کہیں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آفیشیل نہیں ہوا، کسی کو پتہ نہیں ہے. اس کا پتہ ہے تو وہ چھپایا ہوا ہے. اب اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ وہ خبر تو علی امین گنڈا پور کے حق میں دے رہی تھی، تو پھر ان کو کیوں ان کے ساتھ یہ حرکت کی گئی؟ تو یہ اس لیے کہ یہ دیکھیں اس وقت نا بڑی کنفیوژن چل رہی ہے. عمران خان اس وقت اس کو ادھر سے بھی بات سننے کو مل رہی، ادھر سے بھی مل رہی ہے، اور اتنی زیادہ ڈویژن ہے پارٹی میں کہ وہ بر وقت صحیح فیصلہ بعض اوقات نہیں لے پاتے، کسی پریشر میں بھی آ جاتے ہیں وقتی. اسی سے لنک آگے میں جا کے بتاؤں گا. اور کسی غلط فہمی پہ بھی وہ ان کی ظاہر ہے کہ وہ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ جیل میں نہ ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. اب جو مشال ہیں وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ بشرا بی بی کے بہت قریب ہیں، اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کتنی قریب ہیں اور کتنی اہم ہو گئی ہیں، جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے. معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ مشال یوسفزئی وہ شخصیت ہے جو اس وقت سب سے زیادہ اڈیالہ جیل میں جا رہی ہیں، اور سب سے پہلے ملاقات ان کی ہوتی ہے. ایون عمران خان کے جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ جو اس وقت چل رہا ہے، وہی سب سے بڑا اس وقت کیس ہے. تو اس میں جو وکیل ہیں، جو پرائم ان کے لائر ہیں، ان کو بھی جانے کی شاید اجازت نہیں ملتی، وہ کھڑے رکھتے ہیں اور اس کو پہلے جانے کے دیا جاتا اور چلی جاتی ہیں. اس میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو کہہ دیا اس کو ہٹا دیں، غصہ ہے، کنفیوژن ہے، غلط فہمی ہے، جو بھی ہے، دور تو نہیں ہوئی نا. یا تو وہ واپس ہو جاتا اور کہا جاتا کہ نہیں وہ اپنے ایڈوائزری کے عہدے پہ برقرار ہے. لیکن وہ اندر جا رہی ہیں. تو اندر کیوں جا رہی ہیں؟ وہ بشرا بی بی سے ملتی ہیں، بشرا بی بی نے ان کو بلاتی ہیں. تو یہ بات ایک ذہن میں اب رکھنی چاہیے ہمیں کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ عمران خان کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ اپنی بہن کو بھی سیاست میں عمل دخل سے روک سکتے ہیں، اور روک ہی دیا انہوں نے. وہ اب ان کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرتے. وہ جاتی ہیں بہن کی حیثیت سے، مل کے باہر آ کے بیان بھی دیتی ہیں، پارٹی کے حق میں دیتی ہیں، اپنے بھائی کے حق میں دیتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے، اور ان کا ایک بھتیجا بھی ہے بانجا جو اندر ہے، بہن کا بیٹا ہے، وہ بھی آج بول رہی تھی. ان کی ماں بھی جو ہے نا، انہوں نے بھی کہا میڈیا سے کہ آپ لوگ جو ملٹری ٹرائل میں نوجوان ہیں، میرے بیٹے سمیت سب کے لیے آواز اٹھائیں، اور میرٹ پہ اٹھانی چاہیے. تو صحیح بات کہی ہے انہوں نے. وہ ان کا اپنا ایک ظاہر ہے کہ ایک دکھ ہے، ایک ان کی بھائی ہے اندر، تو سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو علیمہ خان کو انہوں نے عملی طور پہ ان چیزوں سے دور کر دیا ہوا ہے، تو وہ گنڈا پور کی وجہ سے کیا، کیونکہ وہ گنڈا پور کے خلاف بولتی ہیں.
وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پوری طرح پریشر نہیں بن پا رہا، اور جو پچھلا جلسہ ملتوی ہوا ہے، اب 8 ستمبر کا اگلا جلسہ ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آج علیمہ خان نے کہا ہوگا، ہر صورت ہوگا، تو وہ بیسیکلی وہ اس کو پش کر رہی ہیں کہ یہ ہر صورت ہو، میں اس کا ماحول ایسا بناؤں کہ یہ پیچھے نہ ہٹ سکیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پھر نہیں ہوگا۔ اب پھر کیا نہیں ہوگا، کیا بہانہ بنایا جائے گا؟ ہو سکتا ہے حکومت اس دفعہ ان کو کوئی بہانہ مہیا کر دے، ہو سکتا ہے موسم بہانہ مہیا کر دے، کیونکہ بہت سخت بارشیں ہیں۔ آج ویسے کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں یہی سوچا جا رہا ہے کہ بہانہ کیا کرنا ہے۔ تو خیر، تو اس صورتحال میں جو بشرا ہیں وہ اپنی اب چیزیں جو ہیں نا ان نے سیدھی کرنی شروع کر دی ہیں۔ وہ مشال ہیں، وہ لطیف کھوسہ ہے، وہ کچھ اور لوگ ہیں ان کے ذریعے۔ تو یہ ایک میں ہنٹ دے رہا ہوں، یہ کسی دن یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو یہ اس لیے اب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مشال یوسف زئی جو ہیں وہ ایڈوائزر پلس ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، بڑے ان کے اندر کے بندے نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا معاملہ ہے کہ عمران خان نے جو آج بیان جاری کیا ہے کہ جی جو چلے گئے پارٹی کو چھوڑ کے ان کو واپس نہیں لیا جائے گا، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے وہ بیان دے چکے ہیں ہم واپس لے لیں گے، اس سے پہلے کہا تھا کہ نہیں لیں گے، آج کہہ دیا ہے کہ نہیں لیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک بیان دیا تھا انہوں نے، عمران خان نے، کہ جو زیر زمین ہے وہ باہر نکلیں۔ کل کہا، میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ اب یہ پوزیشن کیوں چینج ہو رہی ہے؟ ایک تو خیر مطلب یہ عمران خان کے حوالے سے کوئی چمبے کی بات تو ہے نہیں، وہ یو ٹرن لیتے ہیں اور وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں، اور اس میں حرج کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے پر نو ڈاؤٹ، وہ غلط نہیں آج کل کہہ رہے، بعض اوقات بندہ ویسے بھی صورتحال کو زیادہ دکھانے کے لیے بھی کرتا ہے، لیکن آج کل جو بات وہ کر رہے ہیں نا کہ ان پہ سختیاں، تو واقعی وہ بہت سختیاں ہیں۔ اب 3 لوگ ہی تو جا رہے ہیں، شبلی، عمر ایوب اور بیرسٹر گور۔ اب تینوں ایک ہی گروپ ہے، تینوں نے مل کے ہی سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اور جو باقی جو دوسرے لوگ ہیں، جو باقی بات کرنے والے ہیں، ابھی شبلی جو ہے اس کی فواد چودھری سے نہیں بنتی، باقی لوگوں سے نہیں بنتی، وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ فواد چودھری واپس آئے۔ اب جو انہوں نے بات کان میں ڈال لی ہیں وہی ہونی ہے۔ اب کوئی بندہ جائے گا جو کہ دوسری سائڈ کی بات کرے گا تو پھر ہی بات بنے گی نا۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ وہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے عمران خان کے ذہن میں، اور ان کو پوری انفارمیشن نہیں مل رہی ہے جس طرح سے پہلے انفارمیشن ملتی تھی۔ اب جو کوئی بات کر کے پیشی کے موقع پہ ایک ملاقات ہوتی ہے، وہ سب کے سامنے ہوتی ہے، تھوڑا وہ کان میں جا کے سرگوشی کر لیتا ہوگا۔ اب وہ جو تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں وہ کوئی ایک اپنے کو مائنڈ میک اپ کرتے ہیں ایکسٹیمپور، اور وہ بیان دے دیتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھی۔ پہلے بہت زیادہ فیسیلیٹیشن تھی، باہر سے انفارمیشن بھی جاتی تھی کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اب آپ کو یہ کہنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ وہ جو فیض حمید کا نیٹ ورک تھا وہ پورا ان کو ہر طرح کی ایک مدد فراہم کرتا تھا، مشاورت ہوتی تھی اس میں، اور اس میں بڑی ویل تھاٹ چیزیں ہوتی تھی پہلے سے باہر بیٹھ کے جو کی ہوتی تھیں، اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی تھی وہ ایک، جو عمران خان تک پہنچتی تھی، اور بیان دیتے تھے، اور وہ بیان واقعتاً بڑا پاورفل ہوتا تھا اور لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ تو جس طرح میں نے کل ایک وکیل کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ یار میں نے تو بیان دے دے کے ان کو تو میں نے کنفیوز کر دیا تھا، لیکن یہ جو عاصم منیر ہے نا یہ نہیں ہوا، یہ ڈیفینسو نہیں ہوا۔ تو یہ تو خیر اس وقت کی، اب تو وہ عجیب و غریب بیان جاری کر رہے ہیں نا۔ تو اس میں دیکھیں فواد چودھری ہیں، اسد عمر ہیں، اس میں مراد راس ہیں، اس میں جنہوں نے شفقت محمود ہیں پارٹی چھوڑنے والوں میں، عمران اسماعیل ہیں، علی زیدی ہیں، اور بے شمار اور بھی لوگ ہیں۔ مثلا اس میں وہ امین اسلم بھی ہیں، بہت سے لوگ جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی۔ تو ان کو نہ لینے کا اعلان جو ہے، اور کل کو ہو سکتا ہے کہ 10 دن بعد وہ کہیں کہ نہیں ہم اس پہ غور کریں گے۔ تو آج کل کی صورتحال کچھ ایسی، اس لیے اس بیان پہ تھوڑا ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اب اسی سے لنک کرتا ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان کل دے دیا، ان کے حوالے سے اور باقی ججز کے حوالے سے۔
اب دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے اس بیان کا۔ وہ بیان یہ تھا کہ قاضی فاضل صاحب جیسے ہی جائیں گے ہمارے 4 حلقے کھلیں گے اور اس کے بعد جناب پھر دیکھیے گا ان کا دھڑن دختہ ہو جائے گا ان حکومت والوں کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو چیف جسٹس ہے وہ ہمارا ہے یا وہ پورے جج ہمارے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ کسی نے کہا ہوگا کہ آپ ایک بیان دیں تاکہ ہماری جو لائن کے ہماری جو فیور کے ججز ہیں ان کو حوصلہ ہو، لیکن اس طرح سے آپ کہہ کے تو ایک لحاظ سے حکومت کو بھی تو کہہ رہے ہیں نا، پش دے رہے ہیں نا کہ آپ کچھ کریں پھر ان کے خلاف۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ جو اس طرح سے کہا گیا وہ بھی پارٹی نے کہ کسی بندے نے جا کے کان میں کہا ہوگا کہ ہمارے لوگ پریشر میں آ رہے ہیں، اور وہ کیا پریشر کوئی ہے؟ دیکھیں میں تو نہیں یہ لفظ تو استعمال نہیں کرتا، لیکن ایک صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس مقرر ہونے کا نوٹیفیکیشن 3 ماہ پہلے ہو گیا تھا، تو اکتوبر میں اب قاضی صاحب جا رہے ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی تو ہو جانا چاہیے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حالات اور تھے، آج حالات اور ہیں۔ وہ تھے کہ وہ جسٹس بندیال تھے، جسٹس بندیال جس طرح کے فیصلے کر رہے تھے، جس طرح کے بینچز بنا رہے تھے، حکومت کارنرڈ ہوئی تھی، حکومت ان سے بہت نالاں تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ان کا کریں نا ذرا ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں تاکہ ویسے تو پتہ ہی تھا سب کو، لیکن ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا جائے کہ اب چیف جسٹس جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، ہمارے آ گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، ایک ٹیکٹک ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، سائیکولوجیکل ہوتا ہے، باقی انتظامی لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اب تو وہ صورتحال نہیں، اب تو اس کے کسی حد تک الٹ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی 2/3 میجارٹی ختم کی ہے موجودہ حکومت کی، اور یہ کوئی آئینی ترمیم نہیں لا سکتے یہ جو فیصلہ دے کے مخصوص نشستوں والا۔ تو اب کیوں پھر وہ ان کو اوبلائج کریں گے؟ یہ تو ایک لحاظ سے آپ ایک آنر کرتے ہیں، اوبلائج نہ بھی لفظ استعمال کریں، آنر دیتے ہیں آپ، تو وہ نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک پریشر ہے فرام دا گورنمنٹ سائڈ ایز ویل، کہا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کا ابھی نوٹیفائی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے آپ بنیں گے تو بن جائیں گے، ہو سکتا ہے 10 دن بعد کر دیں، لیکن ایک جیسچر ہے۔ اور دوسری طرف سے کل جو وزیر قانون ہے انہوں نے بڑا ایک معنی خیز بیان دے دیا کہ دیکھیں قانون سازی تو ہم نہیں کر رہے، آئین سازی کو ایسی ہے نہیں، ہم کوئی یہ بھی نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ جو پرائیویٹ ممبر بل ہوتا ہے وہ حکومت کا تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو کسی پرائیویٹ ممبر کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ پلاننگ ہے، لیکن ہم خود گورنمنٹ کے طور پہ نہیں کر رہے، کسی پرائیویٹ۔ تو پہلے بھی تو جو آئینی ترمیم آئی ہے، یہ جو پچھلے دنوں آئی ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم آئی ہے، تو وہ بھی تو پرائیویٹ ممبر بل کی تھی، پیش کردہ بل تھا، تو اب بھی آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ پلاننگ موجود ہے، لیکن آپ اس کو بالکل اون نہیں کر رہے۔ دس از آلسو اے ٹیکٹک آف پریشر، کہ آپ ذرا میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن تو اس سے معاملات کو اپنے لائن میں لانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک عدالت کی کارروائی کے دوران ایک بیان آیا تھا کہ ہم ریت میں منہ دے کے نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ جو ایک لوگ ہیں جو اس طرح کے، ان کی وجہ سے ہی تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ بہت خطرناک آدمی نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ریت میں منہ دے کے بیٹھنے کے لیے کچھ کہا تھا کہ ہم، تو اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ ابھی کچھ چیزیں چونکہ سرفس نہیں ہو رہی، تو اس لیے بتانا بھی کو تھوڑا معیوب لگے گا، لیکن ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، عمران خان کا بیان ان کو حوصلہ دینے کے لیے، تو وہ ان کے ویسے خلاف ہی چلا گیا ججوں کے، اور یہ کہ آئینی ترمیم کوئی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، کوئی قانون سازی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس کو بھی ایمبیگوس رکھا ہوا ہے، اور تھوڑا آگے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، شاید اس مہینے کے اینڈ میں جا کے کچھ کر کے کوئی کریں یا نہ کریں، اس سے پہلے ہی معاملات بات چیت سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے طے ہو جائے، تو یہ پاسبل ہے۔ تو اس لیے یہ سارا اس وقت ایک گیمک ہے جو چل رہا ہے۔ تو اس سارے گیمک کو اور ان سارے کھیلوں سے، اور یہ جو سب کچھ چل رہا ہے پارٹی کے اندر،
اور جلسہ ملتوی کرنے کا بہانہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کو کل اور پرسوں آگے بتائیں۔